اس لالچ کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پیسوں کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کی چوری کرتے ہیں۔ اگر امانت دی گئی ہو تو اس میں سے بھی چرا لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور دوسرے ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں۔ لالچ کی وجہ سے کبھی کبھار والدین اور بچوں کے درمیان، میاں بیوی اور حتیٰ کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لالچ کی وجہ سے وہ سچائی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی وجہ سے جو ان سے زیادہ رکھتے ہیں ہمیشہ حسد کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حتیٰ کہ خدا کے ماننے والوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے لالچ کے دھوکے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بائبل مقدس میں بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ مثلاً کنعان کو فتح کرنے کے وقت ایک آدمی جس کا نام اکن تھا، اس نے کچھ سونا اور چاندی اور ایک کوٹ جو لوگوں نے جیریکو شہر میں جنگ کرتے ہوئے لوگوں سے لوٹا تھا، اس سامان میں سے ان سے چھپا لیا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سب لوٹی ہوئی چیزیں وہ خدا کو دیں گے۔ لیکن جب اس نے خوبصورت چیزیں دیکھیں تو وہ لالچ میں آ گیا اور انہیں چرا لیا اور پھر چھپا لیا۔ لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف اکن بلکہ اس کے گھر والے اور حتیٰ کہ اس کے مویشی بھی تباہ ہو گئے۔ دوسرا سلاطین اس کے 5 باب میں کہ جہازی جو الیشا کا غلام تھا، اس نے بھی چاندی اور کپڑوں کا لالچ کیا۔ اس نے نعمان کو دھوکہ دیا اور الیشا جو خدا کا بندہ تھا اس سے جھوٹ بولا تو وہ کوڑی بن گیا۔ اور حنانیہ اور سفیرہ نے ارادہ کیا کہ زمین بیچ دیں اور وہ پیسے خدا کو دے دیں، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پیسے آئے تو ان کے دل لالچ سے بھر گئے، تو انہوں نے ان میں سے کچھ لے لیے اور چھپا لیے، اور پطرس رسول سے جھوٹ بولا کہ یہی سب کچھ تھا۔ لالچ کی وجہ سے انہوں نے خداوند کے رسول سے جھوٹ بولا اور روح القدس کو دھوکہ دیا، اور ان پر لعنت ہوئی اور ان کی روح نکل گئی۔ اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے لالچ کی وجہ سے بولا، انہوں نے روح القدس کو دھوکہ دیا اور ان پر لعنت ہوئی اور وہ نیچے گر گئے اور ان کی روح نکل گئی، جس کا مطلب ہے کہ وہ نجات پانے کے بغیر ہی مر گئے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، بے شک انسان بہت سی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور بے شک وہ ساری دنیا بھی پالے، لیکن اس سب کا کیا فائدہ اگر وہ اپنی زندگی ہی کھو دے؟ دوسری طرف بے شک اگر آپ کے پاس اس دنیا کی شان شوکت نہیں ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکے، لیکن اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور سچی زندگی پاتے ہیں تو آپ حقیقت میں امیر ترین آدمی ہیں۔ لوکا اس کے 16 باب میں ہم ایک امیر آدمی اور ایک فقیر کی تمثیل دیکھتے ہیں۔ امیر آدمی ہمیشہ شاندار اور نرم کپڑے پہنتا اور ہر روز شاہانہ زندگی گزارتا، لیکن لازر جو فقیر تھا وہ امیر آدمی کے گھر سے مانگتا اور قابل ترس زندگی گزارتا تھا۔ اس کی زندگی بہت بری تھی، حتیٰ کہ کتے آتے اور اس کے زخموں کو چاٹتے تھے۔ اگر کوئی لوگوں سے پوچھے کہ ان دونوں طرح کی زندگیوں میں سے وہ کون سی زندگی گزارنا چاہیں گے تو زیادہ تر لوگ امیر آدمی والی زندگی چنیں گے، کیونکہ اس کی زندگی میں زیادہ برکات تھیں۔ آپ میں سے اکثر جنہوں نے خدا کا پیغام سنا ہے فقیر لازر کی زندگی کو چنیں گے، ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے آپ نے کون سی زندگی اپنے لیے چنی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نے امیر آدمی والی زندگی کو چنا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لالچ کی بنا پر ایک شاہانہ زندگی گزارنے کا سوچ کر ناراستی اور گناہ کیا ہو۔ لیکن کیونکہ امیر آدمی کا خدا پر ایمان نہیں تھا اور نہ ہی اسے آسمانی بادشاہی کی امید تھی، اس لیے دنیاوی خوشی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دوسروں کو کیسے دے، یا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے آسمانی بادشاہی میں خزانہ جمع کرے۔ وہ صرف اپنا لالچ پورا کرنے کے لیے جیا اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوا۔ دوسری طرف فقیر لازر غربت کی زندگی جیا، لیکن وہ اپنے دل میں خدا سے ڈرا اور اس نے اپنی امید آسمانی بادشاہی کی طرف لگائی۔ جب ان کی دنیاوی زندگیوں کا خاتمہ ہوا تو امیر آدمی اور لازر فقیر کا اختتام ہوا۔ دونوں ایک ہی طرح سے مرے، لیکن نتیجہ بالکل فرق تھا۔ لازر فقیر کو فرشتے ہاتھوں پر لے گئے اور ابراہیم کی ایک طرف بٹھا دیا، لیکن امیر آدمی قبر کے نیچے آ گیا اور وہیں ہمیشہ مشکل میں رہا۔ اتنی گرمی میں اسے چاہا کہ اسے پانی کا ایک قطرہ مل جائے تاکہ وہ اپنی زبان کو ٹھنڈا کر سکے، لیکن حتیٰ کہ اسے وہ بھی نہیں ملا۔ اگر اس امیر آدمی کو دوسرا موقع دیا جائے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہے گا تو کیا وہ امیر آدمی والی زندگی کو منتخب کرے گا یا کہ لازر فقیر والی زندگی کو؟ یقیناً کیا وہ نجات کا راستہ منتخب نہیں کرے گا؟ جب آپ یہ پہچان لیتے ہیں تو اگر آپ سچ میں ایمان رکھتے ہیں اور چیزوں کو روحانی نظر سے دیکھتے ہیں
تو اب بے شک آپ جتنی بھی مشکل صورتحال میں ہیں، آپ نجات کو خوشی اور شکر گزاری سے حاصل کرنے کا لطف نہیں کھوئیں گے۔ یقیناً بے شک اگر آپ فقیر کی طرح رہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور نور میں رہتے ہیں تو آپ دولت کی برکات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح تمام چیزوں کا مالک ہے اور امیر ہے، جس نے ہمیں نجات دی۔ غربت سے ہم اپنے ایمان کے ساتھ دولت کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔